ابصار صاحب میں آپ کی جانب آؤں گا. ابصار صاحب بات تو ہم کرتے ہیں کہ سیلری کلاس پر ہم نے برڈن کم کیسے کرنا ہے, لیکن آج جب اعداد و شمار پیش کر رہے تھے وزیر خزانہ صاحب, انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ 8,500 سے زیادہ ماہانہ کمانے والا غریب ہی نہیں ہے. تو اگر اس صورتحال کو دیکھیں تو ظاہر ہے وہ تو صرف یہ فارمولا اس لیے دے رہے ہیں کہ ان کو کچھ نمبر بہتر بتانے ہیں, لیکن غریب کا پھر سوچے گا کون, بات کون کرے گا, اس کی زندگی بہتر بنانے کے لیے اقدامات کون اٹھائے گا, یہ ترجیحات میں کب شامل ہوگا ہمارے بجٹ میں؟ دیکھیں, میرا نہیں خیال کہ یہ ہماری ترجیحات میں ہوگا. ابھی بریک میں ہم لوگ ایک سموسہ بریک کر رہے تھے تو اس پہ تخت لاہور نے اعتراض کر دیا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. تو وہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ سموسے وغیرہ بھی ہم اس لیے کھا رہے ہیں کہ کہیں اس پہ بھی ٹیکس نہ لگ جائے اس بجٹ میں. تو جس طریقے سے ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں اس پہ اگر غریب کا خیال ہو. صاحب آپ نے تو وہ کام کیا کہ سولر پہ ٹیکس لگا نہیں, مارکیٹ میں سولر کے ریٹ بڑھا دیے پہلے ہی کہ 18% تک نہ چلے جائیں. جی بالکل ایسی ہی ہے, اور صرف سولر پہ نہیں. میں سوچ رہا تھا کہ ایک اس ملک میں عوام اگر اپنے لیے کوئی راستہ تلاش کر لیں جس پہ انہیں تھوڑا سا ریلیف مل رہا ہو, تو آپ سوچیں یہ کتنی سنگ دلی ہے حکومت کے پارٹ پہ کہ وہ راستہ بلاک کر دیتی ہے. اور یہ بہت سارے ایسے اگزامپل, جیسے بھی آپ نے بات کی کہ اتنی سیلری لینے والا تو غریب ہی نہیں ہے, تو پھر ان سے پوچھ رہے بھائی غریب کی آپ ڈیفینیشن بتا دیں. وہ ڈیفینیشن جو دنیا میں مانی جاتی ہے وہ $1 اے ڈے ہے. ہمارے حساب سے چلے آپ 300 روپے ڈیلی. ابصار صاحب ورلڈ بینک تو کہتا ہے کہ $4.20 ہونی چاہیے. اب آپ مجھے بتائیں, ایک بندہ جو 300 روپے کمائے گا, ورلڈ بینک وہ تو یہ بتائے نا, جو ورلڈ بینک اور IMF سے روزانہ جا کے ملتے ہیں, آپ ان لوگوں کے سوٹ کی قیمت, یقین میری بات کریں گے نہیں ویسے, لیکن 1 to 2 ملین روپیز کا ایک سوٹ ہے یہ پہنتے ہیں, جو جب بجٹ کل غریب آدمی کا پیش کریں گے دیکھ لیجیے گا. یہ جو وہاں پہ ہے نا ٹیکس کی شرح, میں بتا رہا تھا آپ کو کہ غریب آدمی $1 ڈے پہ 42% پاکستان کی پاپولیشن جو ہے وہ $1 ڈے پہ رہ رہی ہے. کوئی مطلب کوئی کہتے ہیں خواجہ صاحب کے الفاظ میں کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے. اور اس کے بعد میں جو پہلے آپ نے ایک دفعہ سوال کیا تھا پچھلی بریک سے پہلے, میں ڈیٹا دیکھ رہا تھا کہ جب سے ہم نے ڈالر اور روپے کی شرح میں کمی کی ہے, اس بات پہ ایکسپورٹس بڑھیں گی. تو آج 2025-24 میں ہماری ایکسپورٹس تھی $32 بلین, اور 25-26 میں جو آ رہا ہے وہ ایسٹیمیٹس ہیں $34 بلین. ٹھیک ہے جی, $2 بلین کی ہے. اب آپ اس دوران امپورٹس جو تھیں $58 بلین تھیں 2024-25 میں, اور اب جو ایسٹیمیٹس ہے $63 بلین امپورٹس ہو جائیں گی. تو یہ گیپ دیکھیں آپ کتنا بڑھ گیا ہے کہ وہ ایکسپورٹس تو ہماری $2 بلین بڑھی ہیں, لیکن امپورٹس ہماری $5 بلین بڑھ گئی ہیں. اور اسی دوران جو ریمیٹنسز ہیں وہ $38 بلین سے $40 بلین ہو گئی ہیں, وہ بھی $2 بلین بڑھی ہیں. $2 بلین ایکسپورٹس بڑھی ہیں. اب آپ یہ سوچیں کہ ایکسپورٹ سیکٹر کو یہ حکومت کتنی مراعات دیتی ہے, کتنی ان کو سہولتیں دیتی ہے, اور اس کے باوجود صرف $2 بلین انہوں نے اضافہ کیا ہے. اور جو پاکستانی وہاں گئے ہوئے ہیں ان کے صرف $2 بلین انہوں نے بڑھا دیے بغیر کسی حکومت کی انٹرونشن کے, بغیر کسی مراعات کے, بغیر بجلی ان کے لیے سستی دیے, بغیر ان کو گیس سستی دیے, بغیر ان کو ریبیٹ دیے, اور پھر وہ اپنے پیسے باہر بھی رکھتے ہیں. یہ جو ایکسپورٹرز ہیں, یہ اوورسیز پاکستانی تو اپنے پیسے باہر نہیں رکھتے. ان کی تو بیچاروں کی یہاں پہ جائیدادیں جو ہیں ان پہ حکومت خود قبضہ کر لیتی ہے جا کے, اور دوسروں کو تو آپ چھوڑیں. ان کے ساتھ جتنے فراڈ ہوتے ہیں, حکومت نے کبھی ان کے لیے پیکیج اناؤنس نہیں کیا. اور پھر آخری میں آپ کو اس میں بتا دوں کہ اس میں یہ جو 32 سے 34 بلین ڈالر ہوئی ہے ایکسپورٹس, اس میں $1 بلین ان فری لانسرز کا ہے جن کے اوپر حکومت ہر وقت پابندیاں لگاتی ہے, کبھی انٹرنیٹ سلو کر دیتی ہے, کبھی کچھ کر دیتی ہے. $1 بلین انہوں نے کمایا ہے اس سال میں. تو یہ حکومت کا ویژن کوئی نہیں ہے, ڈنگ ٹپاؤ کام ہے اپنے. اور آپ نے پوچھا تھا سیاسی معاملات, عائشہ یہ سیاست کے لیے نہیں, عوام کے لیے نہیں کر رہے, اپنی حکومت کے لیے اور اپنے ٹینیور کے لیے ہر بندہ یہاں پہ کام کر رہا ہے. او جی بالکل, آپ 10 سال دے دیں یہ ڈنگے ٹپائیں گے, دیکھ لیجئے گا آپ. اس ویژن نہیں ہے, سنسیریٹی نہیں ہے. اور ایک موقع اللہ نے ابھی بھی دیا ہوا ہے کہ ہم پچھلے سال انڈیا سے جنگ جیتے ہیں, ایک گڈ ول فیل گڈ فیکٹر پاکستان کے اندر بھی ہے باہر بھی ہے, اس میں یہ گورننس کو بہتر کر سکتے تھے.
معیشت کو بہتر کر سکتے تھے، مطلب آپ کو بھی امید نہیں رہے گی کہ کریں گے، نہیں کیا جا رہا، صرف ٹائم ابھی کم رہ رہا ہے ہمارے پاس، ہم ایک ایک کامنٹ ذرا چیئرمین پاکستان سولر ایسوسی ایشن وقاص صاحب سے لے درست ہو گیا ابصار صاحب، معذرت تھوڑا سا دوسرے گیسٹ کو بھی ایک منٹ دیں، ہمارے پاس ٹائم کم ہے۔ وقاص صاحب یہ فرمائیے گا کہ سولر کو لے کر کیا توقع ہے، کل بجٹ سے ٹیکس بڑھے گا یا کوئی سنی گئی ہوگی ٹیکس کم ہوگا، عوام کو جو سولر کا ریلیف درکار ہے کیا وہ اس بجٹ کے ذریعے ملے گا آپ کے خیال میں؟ دیکھیں ویسے تو خیر آج الحمدللہ اچھی کچھ نیوز آئی ہے جو اخباروں میں لگی ہے یا جو میڈیا پہ نظر آئی ہے، وہ یہی ہے کہ سولر کے اوپر جو ٹیکس بڑھانے کی بات کر رہے تھے اس کو کم از کم اب وہ نہیں کر رہے، ایٹ لیسٹ فرسٹ راؤنڈ میں تو نہیں کر رہے، تو دیٹس پازیٹیو، جس کو بہتر اس میں لینا چاہیے۔ لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میری رائے تو یہ ہے کہ سولر کے اوپر تو بالکل ٹیکس نہیں ہونا چاہیے، جی ایس ٹی خاص کر دیکھیں، جی ایس ٹی جو ہے نا وہ ایک ایسا ٹیکس ہے جو کہ اینڈ کنزیومر پہ پڑتا ہے، تو جس شخص نے اس کو استعمال کرنا ہے آخر میں اس کے اوپر اگر ٹیکس بڑھے گا تو اس کی قوت خرید کم ہو جائے گی، قوت خرید کم ہوگی تو کم لوگ لگائیں گے۔ کریں گے اپنی ایسوسی ایشن کے تھرو کہ ناجائز منافع بھی نہ لوگوں سے کمایا جائے کہ ٹیکس لگا نہیں، اور ایسی خبریں سامنے آ گئیں کہ جی بالکل، اس کو ہم یعنی ہم ایکچولی ہم اس پہ بھی دیکھیں، اس پہ ہمارا جو پرسپیکٹو ہے، ہمارا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ بڑا کلیئر ہے کہ آپ کمیونیکیشن بہتر کریں۔ یہ جو ہر سال اینڈ تک تلوار لٹکتی رہتی ہے وہ اس کی وجہ سے اس کا جو یعنی جو مارکیٹ میں پرائسز بڑھ رہی ہیں، اور پرائسز بڑھی ہوئی ہیں بلکہ ٹیکس لگا نہیں ہے لیکن اس سے زیادہ لوگوں نے پرائسز بڑھا دی ہیں، اس کا غلط فائدہ اٹھایا جاتا ہے، اس کا غلط فائدہ اٹھایا جاتا ہے، اور زیادہ تر اس میں جو فائدہ وہ جو ہمارے سو کالڈ انویسٹر ایک ہوتا ہے نا پاکستان میں، ایک بڑا کامن ہے، آن پہ گاڑیوں کا بھی شوق ہے، فائلیں بھی پلاٹوں کی جا کے لے لیتے ہیں، ایف بی آر کو بھی پتہ ہی ہے کہ وہ کیش کس کے پاس ہے، یعنی اس میں کوئی ڈکی چھپی بات تو ہے نہیں، تو ان سے بچنے کے لیے لیکن کمیونیکیشن بہتر کریں گے تو ان کو موقع نہیں ملے گا اس طرح کے ایڈوانٹیج۔ عمران صاحب لاسٹلی آپ بھی کمنٹ کیجیے گا، کیا تجاویز، میں ظاہر تجاویز اس لیے کہہ رہا ہوں اب تو خیر بجٹ آنے والا ہے لیکن پھر بھی حکومت کے لیے آپ کی کیا تجاویز ہیں؟ لیکن جی ہم نے یہ چیزیں لکھ کے بھی بھجوائی ہیں کہ جویلری سیکٹر کے لیے ٹیک نظام کو آسان اور قابل عمل بنایا جائے، ٹھیک ہے، سونے اور جویلری کاروبار پر غیر ضروری ریگولیٹری بوجھ کو جو ہے وہ کم کیا جائے، خام مال مشینری اور جدید آلات جو ڈیوٹیز ہیں اس میں کمی لائے جائے، جویلری ایکسپورٹرز کی دیگر برآمدی شعبوں کی طرح مراعات دی جائے، مطلب ہمارے پاس بینکنگ فیسلٹیز نہیں ہے، اتنا بڑا سیکٹر ہے، دنیا کمپیئر کریں انڈیا سے تو وہاں پہ جو ہے گولڈ بینک تک کھلے ہوئے ہیں، تو ہمیں تو بالکل بینک کی ایک انڈسٹری کا درجہ تک نہیں دیا گیا اس سیکٹر کو جو ہے۔ اور میں چاہوں گا گورنمنٹ اس میں جو مارکنگ سرٹیفکیشن ویلیو ایڈیشن کے لیے حکومتی معاونت جو ہے وہ ہمیں فراہم کی جائے، اور جویلری سیکٹر کے لیے خصوصی فائنینسنگ اسکیم جو ہے وہ متعارف کرایا جائے، کیونکہ یہاں پہ ایک بہت بڑے جیسے کہتے ہیں ہمارے یہاں فیکٹریز تو نہیں کارخانے ہیں، وہاں پہ لاکھوں لوگ جو ہیں وہ کاروبار بند ہو رہا ہے کیونکہ فائنینسنگ جو ہے وہ موجود نہیں ہے، جو بھی بیچارہ جولر ہے یا پیچھے جو فیکٹری یا کارخانے میں بندہ بیٹھا ہے وہ اپنی فائنینسنگ پہ کام کر رہا ہے، تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اس سیکٹر میں بڑی پوٹینشیل ہے، بلینز آف ڈالرز ہم گورنمنٹ کو کر کے دے سکتے ہیں، ڈیوٹیز وغیرہ سب کچھ کر کے دے سکتے ہیں، صرف پالیسی کو جو ہے وہ پراپر بنانا ہے، ہمیں آن بورڈ رکھیں اور ہم سے مشاورت کریں ملک کہاں جاتا ہے اس سیکٹر کو لے کے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ عمران خان ٹسوری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، وقاص ایچ موسیٰ صاحب نے ہمیں جوائن کیا، سینئر اینکر ابصار عالم صاحب اور تجزیہ کار زیغم خان صاحب، آپ سب کا بے شکریہ۔ آج حکومتی معاشی ٹیم نے اکنامک سروے جاری کر دیا ہے اور کل بجٹ پیش کیا جانا ہے، اب یہ امیدیں لگائی گئی ہیں مختلف انڈسٹریز کی طرف سے، دیکھتے ہیں کل بجٹ میں کیا ہوتا ہے، عوام کے لیے کیا ہوتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔